اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خداوند عالم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے والدین چاہیں تو اس بچے کو یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، مجوسی بنا دیں۔ ایک اور جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، مگر کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز وہ علم جس کو سیکھنے کے بعد اس نے اس پہ عمل کیا ہو، جس علم سے اس نے استفادہ کیا ہو، تیسری چیز نیک اولاد کہ جو والدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہو۔ اولاد خداوند عالم کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس خدا کی نعمت کو خدا کی مرضی کے مطابق پروان چڑھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب والدین اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو والدین اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے بڑے سے بڑے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم انہیں کامیابی تو دے گی، لیکن صرف دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ اگر آخرت میں بھی انہیں کامیابی چاہیے تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب کل کو ہمارے وقت کے امام ظہور کریں گے تو انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ سپاہی چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل کے دور میں سب سے بڑی جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ ہے موبائل۔ جو موبائل ہے انسان کے پاس اور اس کے پاس نیٹ بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اگر اس موبائل کو دین کی تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج موبائل ہیں، نیٹ بھی ہے، اور اگر اسی موبائل کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں تو اس سے بڑھ کے والدین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا سسٹم شروع کیا ہے کہ جس میں میں ان ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی بہت زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی، تو اپنی زندگی میں سے، یعنی جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے، مصروفیات، ان میں سے 2 منٹ نکال کے اگر وہ اپنے بچوں کو اس سسٹم کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے سے اگر دین کی تعلیم سے راستہ کریں تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا سسٹم شروع کیا ہے جس میں ہم سب سے پہلے جو ہماری بنیادی چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کہ جو ہر بچے کو آنا چاہیے۔ والدین کو سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے بسم اللہ سکھائیں، یا سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے میری نظر میں وہ ہے کلمہ طیبہ۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے لیسن کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلے جو لیسن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اس کا ترجمہ جب دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ خداوند عالم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ جو محمد نبی ہیں، خدا کے آخری حبیب، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ علی ولی اللہ، علی جو ہیں مولا کائنات، وہ خداوند عالم کے ولی ہیں۔ وصی ہو رسول اللہ، اور رسول خدا کے وصی ہیں، بھائی ہیں۔ وا خلیفتہ بلا فصل، اور وہ بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی جیسے ہی نبوت ختم ہوئی رسول خدا کے بعد فوری بعد امامت شروع ہو گئی، اور ہمارے سب سے پہلے امام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا
پہلا سب سے پہلے وہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرحلہ در مرحلہ اپنے باقی مقاصد کی طرف جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں، آباد۔